جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. معجزہ کہا جاتا ہے پروف آف پروفیٹس، نبوت کی دلیل کو. جتنے انبیاء کرام آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت پر دلائل عطا کیے. لیکن تمام انبیاء کرام کے دلائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے مقابلے میں ہیچ ہے، کمتر ہے. اسی وجہ سے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انبیاء کرام کی دنیا میں تشریف لانے کے باوجود دنیا سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکا، کفر و شرک کا خاتمہ نہیں ہو سکا، کیونکہ دوسرے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو عطا کیا تھا وہ علم کا عطا نہیں کیا تھا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا تو وہ اپنے معجزے کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو بغل کے نیچے دباتے اور جب ہاتھ کو نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے عصائے موسیٰ بھی ایک دلیل نبوت ہے. ان کے پاس لاٹھی تھی، جب وہ زمین پر رکھتے تو وہ لاٹھی صاف بچ جاتی تھی. ظاہر ہے کہ یہ سب علم نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ معجزہ ہے قرآن کریم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. تو اسلام کی پہلی تعلیم اور اسلام کی پہلی وحی علم ہے. اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے اوپر ترغیب دی ہے، تعلیم پر ابھارا ہے. اور اسلام میں تو جہالت کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہالت کو نابینا کہا ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير، آپ فرما دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ بصیر دیکھنے والے کو کہا جاتا ہے اور اعمى نہ دیکھنے والے کو کہا جاتا ہے. بصیر سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے علماء، اور اعمى سے مراد جاہل ہے. میرے بھائیوں، اسلام میں جہالت گالی ہے. گالی جیسے کسی کو ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے اسی طریقے سے جہالت کی گالی. اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ محنت کی. چنانچہ اس دور میں جبکہ اسباب بالکل نہیں تھے اور سب کسمترسی کی زندگی گزار رہے تھے اور سب کے سب غریب تھے، مفلس تھے، لیکن اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صوفہ پر طلبہ کا ایک نظام بنایا. چنانچہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد وہاں پر آتی اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایجوکیشن حاصل کرتے، علم حاصل کرتے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم دیا اور صحابہ کرام جب مختلف علوم میں مختلف فنون میں ماہر ہوئے تو جو صحابہ کرام ایسے تھے جن کو بکریاں چلانے نہیں آتی تھی وہ صحابہ کرام حاکم اور حکمراں بن گئے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بکری چلا رہے تھے. ان کے والد نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تجھے تو بکری بھی نہیں چلانے آتی تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت والد غلامی کی بات سنی ہے اور ایک وقت آیا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو مقام دیا اور ہم سب جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، امیر المؤمنین بنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا روب اور دبدبہ
دبا دیا کہ وہ جس راستے سے گزرتے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا تھا، شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی مقام پر گئے جہاں پر ان کے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور پھر وہاں جا کر رونے لگے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ امیر المومنین کیا بات ہوئی، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی بات بتلائی کہ ایک وقت وہ تھا کہ مجھے بکری چرانے نہیں آتی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ میں انسانوں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر اور دنیا پر حکومت کر رہا ہوں۔ خود رکھے جوڑاں پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو میرے بھائیوں، اسلام نام ہے بلندی کا، اسلام نام ہے علم کا، لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آج مسلمان جہالت کی پستی میں گرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم جہالت کی دلدل میں پھنسے رہیں گے ہم ترقی کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ڈیولپمنٹ میں اور ترقی علم کے اوپر منحصر ہے، بغیر علم کے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج ہندوستان جو پیچھے ہے، تو ہندوستان کے پیچھے ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ایجوکیشن پر وہ توجہ نہیں، ہندوستان وہ فوکس نہیں کرتا جس طرح جرمنی، جاپان، یو اے یہ سب فوکس کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر تعلیم کی فیصد نکالیں گے آپ تو 70 نکل جائے گا، 60 نکلے گا۔